اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر چل رہی تھی سورۃ صفات آیت نمبر 6 سے 9 تک کی۔ شہاب ثاقب سے مراد آگ کے گولے ہیں یا آسمان دنیا کے ستارے۔ سورۃ صفات آیت نمبر 6 میں مذکور ہے، یہ تفسیر آیت نمبر 6 کی ہے کہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین فرمایا۔ اور اس آیت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ فرشتے شیطانوں کو جو شہاب ثاقب مارتے ہیں، آیا وہ شہاب ثاقب ان ستاروں سے ہیں یا نہیں؟ اگر فرشتے ان ہی ستاروں سے شیطانوں پر ضرب لگاتے تو پھر ستاروں کی تعداد بتدریج کم ہونی چاہیے، نیز اس سے آسمان زینت میں بھی بتدریج کمی آنی چاہیے۔ اگر وہ شہاب ثاقب ان ستاروں سے نہیں ہیں بلکہ فرشتے کوئی اور آگ کے گولے اٹھا کر فرشتوں پر مارتے ہیں تو یہ سورۃ الملک کی اس آیت کے خلاف ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 5: اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین فرما دیا ہے اور ان کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر انہی ستاروں سے مارتے شیاطین ان فرشتوں کو تو آسمان کی زینت میں بھی کمی آتی، خوبصورتی میں بھی کمی آتی اور ستاروں کی تعداد میں بھی کمی آتی، تو ایسا نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جو ستارے ہوتے ہیں، جو سٹارز ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر مارنے سے ان کی تعداد میں کمی نہیں ہو جائے گی۔ اگر ان سے تھوڑے سے پتھر اٹھا لیے جائیں اور وہ مارے جائیں تو ان کی نہ تعداد میں کمی ہوگی نہ زینت میں کوئی کمی ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ شیطانوں کو جب شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے تو وہ یہ ستارے نہیں ہیں جن سے آسمان دنیا کو مزین فرمایا، بلکہ کسی اور قسم کے آگ کے گولے ہیں۔ اور سورۃ الملک میں جو یہ فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین فرمایا ہے اور ان کو شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز فضا کی بلندیوں میں روشن اور چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ زمین والوں کو روشن چراغوں اور ستاروں کی طرح نظر آتی ہے۔ اور سورۃ الملک آیت نمبر 5 میں شہاب ثاقب کو چراغ اور آسمان دنیا کی زینت لوگوں کو دکھائی دینے کے اعتبار سے فرمایا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس میں مخالفت کر دی کہ وہ یہ نہیں، بہرحال ایسا نہیں ہے، وہ یہی ستارے ہیں جن کو توڑ کر، انہی ستاروں کو توڑ کر فرشتے مارتے ہیں، اور وہ یہی ستارے ہیں، اور اس سے زینت میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور ستاروں کی تعداد میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی ستارہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا جس سے تھوڑا سا توڑ کے حصہ مار دیا جائے تو ستاروں کی تعداد کم ہو جائے، ستارہ چھوٹا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ سٹارز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہماری کئی لاکھوں زمینیں ایک سٹار میں پوری آ سکتی ہیں، سورج خود ایک سٹار ہے، تو یہ درست بات نہیں تھی۔ بہرحال شہاب ثاقب گرانے پر چند دیگر شبہات کے جوابات۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب شیطانوں کو یہ پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ آسمان دنیا کے قریب پہنچیں گے تو ان پر شہاب ثاقب پھینکا جائے گا اور ان کا مقصود حاصل نہیں ہو سکے گا، تو پھر وہ آسمانوں کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ آسمان دنیا سے ان پر شہاب ثاقب مارنے کی ایک معین جگہ نہ ہو اور وہ ہر بار اس امید سے جگہ بدل کر جاتے ہوں کہ یہاں سے ان پر شہاب ثاقب نہیں گرایا جائے گا، یا اس کی وجہ یہ ہو کہ ان پر شہاب ثاقب گرائے جانے کے واقعات شاذ و نادر ہوں اور جنات اور شیاطین کے درمیان وہ اس قدر مشہور نہ ہوں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جنات اور شیاطین آگ سے بنائے گئے ہیں، تو ان پر آگ کے گولے مارنے یا ان کو دوزخ کی آگ سے آخرت میں عذاب دینے ان کے لیے موجب عذاب کس طرح ہوگا؟ جب یہ خود ہی آگ سے بنے ہیں تو دوزخ بھی آگ ہے، پھر ان کو آگ کے جو گولے مارے جاتے ہیں، ستارے مارے جاتے ہیں جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں، کیا ان کو تکلیف ہوگی؟ تو وہی تکلیف جیسے انسان مٹی سے بنا ہے، تو مٹی سے بنی ہوئی چیز اگر ہمیں مار دی جائے تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اس کے باوجود جب اس کو اینٹیں اور پتھر مارے جائیں تو اس سے انسان کو بہرحال درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ سو اسی قیاس پر جنات اور شیاطین کو بھی سمجھا جانا چاہیے۔ مارد الملاء الاعلیٰ اور شہاب ثاقب وغیرہ کے معنی اور ان کی وضاحت۔ اس آیت میں شیطان کے ساتھ اس کی صفت مارد کا ذکر کیا ہے، اور مارد کا معنی ہے جو ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے خالی ہو۔ جس درخت پر پتے نہ ہوں اس کو شجر امرد کہتے ہیں۔ ریت کے جس ٹکڑے پر کوئی سبزہ یا روئیدگی نہ ہو اس کو رملہ کہتے ہیں، اور جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہ آئی ہو
اس کو امرد کہتے ہیں۔ اس آیت میں مارد کا معنی ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے خالی ہو۔ سورہ صفات آیت نمبر 8 میں مذکور ہے، وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ نیز اس آیت میں الملاء الاعلیٰ کا ذکر ہے۔ الملاء اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی رائے پر متفق ہو جائے، اور اس کا اطلاق مطلق جماعت اور مطلق اشراف پر بھی کیا جاتا ہے، اور الملاء الاعلیٰ اور الملاء الاسفل کے مقابلے میں ہے۔ آسمان کے نیچے رہنے والوں کی جماعت جو انسانوں اور جنات پر مشتمل ہے وہ الملاء الاسفل ہے، اور آسمانوں کے اوپر رہنے والوں کی جماعت جو فرشتوں پر مشتمل ہے وہ الملاء الاعلیٰ ہے۔ الملاء الاعلیٰ فرشتوں کی جماعتوں کو کہتے ہیں، عالم ارواح کو کہتے ہیں، عالم بالا کو کہتے ہیں آسمانوں کے اوپر، اور الملاء اسفل جو ہے وہ آسمانوں سے نیچے کی جگہ یعنی زمینوں کو کہتے ہیں، اور انسانوں اور جنات کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد اشراف ملائکہ ہیں، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کرامن کاتبین ہے۔ اور سورۃ صافات آیت نمبر 9 میں دہور اور وسعب کے الفاظ ہیں۔ دہور کا معنی ہے دھتکارنا، اور اگر دہور کی دال پر زبر ہو تو اس کا معنی ہے دھتکارا ہوا، دفع کیا ہوا، جیسے مردود کا معنی ہے، اور واسب کا معنی ہے دائم۔ سورۃ صافات آیت نمبر 10 میں خاطفہ کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو اچک لینا۔ کسی شخص کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی چیز اچک لی جائے، یا اس سے مراد ہے وہ جلدی سے فرشتوں کی باتوں کو اچک لیتے تھے۔ نیز اس آیت میں شہاب ثاقب کا لفظ ہے۔ علامہ ابو الحسن الماوردی اس کے معنی میں لکھتے ہیں کہ شہاب کا معنی ہے آگ کا شعلہ، اور دوسرا قول ہے اس کا معنی ہے ستارہ، اور ثاقب کے معنی میں 6 قول ہیں۔ زید رکاشی نے کہا جو کسی چیز میں سوراخ کر دے وہ ثاقب ہے۔ ضحاک نے کہا اس کا معنی ہے روشن۔ ابن عیسیٰ نے کہا اس کا معنی گزرنے والا، اور الفرا نے کہا اس کا معنی ہے بلند، اور السدی نے کہا اس کا معنی ہے جلانے والا۔ زائد بن اسلم اور اکفش نے کہا اس کا معنی ہے روشن ہونے والا۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ شہاب ثاقب اصل میں آگ کے روشن شعلے کو کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد وہ چیز ہے جو فضا میں اس طرح دکھائی دیتی ہے جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کر گرا ہو۔ امام عبد الرحمن بن محمد ادریس الرازی ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب شیطان پر شہاب ثاقب مارا جاتا ہے تو وہ اس سے خطا نہیں کرتا۔ اور یزید رکاشی نے کہا کہ شہاب شیطان میں سوراخ کر کے دوسری جانب سے نکل جاتا ہے۔ یہاں تک آج سورۃ الصفات آیت نمبر 9 کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل آیت نمبر 10 کی تفسیر پڑھیں گے۔